ذكر عن الأمور التي تقع يوم القيامة فيقول وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم الموروث عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده. آخرت اور امور آخرت کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر بڑی ہی جامعیت کے ساتھ اپنی اس کتاب میں کیا ہے، جس کے متعلق باتیں ان درسوں میں ذکر کی گئی، اسی سلسلے میں اخیر میں جا کے آپ نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو میں نے ابھی آپ کی کتاب سے عبارت آپ کے سامنے پڑھی۔ اس عبارت کا سب سے پہلے میں اردو میں ترجمہ کر دینا چاہتا ہوں، اور ترجمہ یہ ہے کہ اور ان تمام امور کی جن پہ دار آخرت متضمن ہے، یعنی جو آخرت میں پیش آئیں گی، یعنی حساب، ثواب، عقاب، جنت اور جہنم وغیرہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان کی تفصیلات آسمانی کتابوں کے اندر ہے۔ ان امور آخرت کی تفصیلات انبیاء سے منقول علم کے مرویات و آثار کے اندر ہے، اور اخیر میں آپ نے یوں کہا کہ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موروث علم میں تو اس کے تعلق سے وہ سب کچھ موجود ہے، اس قدر موجود ہے جو کافی و شافی ہے، جو اس کی تلاش و جستجو کرنا چاہے وہ اس کو پالے گا۔ میں آج کے درس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس عبارت کی
تشریح و توضیح نقطہ در نقطہ لفظ در لفظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ آپ نے شروع میں یہ بات کہی امور آخرت قیامت کے دن پیش آنے والے مسائل و امور کا تذکرہ کرنے کے اخیر میں یہ کہا کہ دار آخرت میں پیش آنے والے بہت سے مسائل و امور یعنی حساب، ثواب و عقاب، جنت و نار کی بہتیری قسمیں کہ اصناف کے معنی ہوتے ہیں اقسام و انواع کے. حساب اس کا ذکر تو تفصیل کے ساتھ ہوا ہی کہ اللہ تعالی مخلوقات کا حساب لے گا، اور ایک مستقل درس میں اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے. ثواب و عقاب یہ سب کچھ دار آخرت میں انسان کو ملے گا کہ محسنین کو ان کے حسنات کا، نیکیوں کا نیک بدلہ ملے گا. اسی کو تو ثواب کہتے ہیں. جو ایک عمل کرنے والا عمل کرتا ہے اور اس کے عمل کے نتیجے پر اس کی جزا جو اس کو ملتی ہے اسی کو ثواب کہا جاتا ہے. وہ خود اس کا عمل بدلے کی صورت میں اس پر پلٹتا ہے. اور یہاں پر ایک نقطہ آپ یہ بھی سن لیں میرے محترم سامعین کہ ثواب کے بارے میں اللہ جل وعلا کی رحمتیں تمام دیکھیں کہ حسنہ کہ جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے، ایک حسنہ ایک نیکی 10 گنا ہوتی ہے. 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا ہوتی ہے. بلکہ اللہ جل وعلا جس کے لیے چاہتا ہے اور اس کے اندر اضافہ اور اس کو چند در چند کئی گنا کر دیتا ہے. یہ خواب سے بھی مکلف مخلوق کو قیامت کے دن دوچار ہونا ہے، اور اس کا بھی ذکر دار آخرت کے مسائل و امور میں کیا جاتا ہے، کیا گیا. یہ خواب کہتے ہیں اگر حقیقت کسی عمل بد کے جزا کو اور اس کے بدلے کو یہ خواب کہا جاتا ہے. اور یہاں پر اللہ جل وعلا کا عدل سن لیجئے سیاح کے تعلق سے کہ جس پر عقاب مرتب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں ایک سیاح ہی لکھا جاتا ہے. ایک برائی ہی رہتی ہے. اور یہ اللہ جل وعلا کا عدل ہے کہ کسی پر معمولی بھی ظلم نہیں ہوگا. قرآن کریم کی تعبیر میں وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ. جنت کا لفظ یہاں استعمال کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور نار کا. یہاں پر ایک بات میں بتا دوں کہ جنت
اس کی تعریف کیا ہے؟ در حقیقت جنت وہ گھر ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے. اور زیادہ کچھ نہ کہہ کر کے میں وہ حدیث پیش کر دینا چاہتا ہوں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا ہوا ہے. اسی تصدیق قرآن کریم کی آیت کریمہ میں موجود ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ اللہ تعالی نے اس نعمت آخرت جنت کو لوگوں سے پوشیدہ کر رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوگا ان کے نیک اعمال کے بدلے میں. جنت کے بارے میں ایک بات عقیدے کی آپ سن لیں، یاد رکھیں، اور یہ ہمارے سنت والجماعت کا فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ یعنی ہم اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ الجنت مخلوقت موجودت الآن، جنت پیدا کی جا چکی ہے، جنت ابھی موجود ہے، جنت ہمیشہ باقی رہے گی، جنت کبھی فنا نہ ہوگی، جنت مخلوق و موجود ہے. اس کی دلیلیں کتاب و سنت میں بہت تیری ہے، لیکن میں آج اپنے درس میں بس اختصار کے پیش نظر اتنا ہی قرآن عظیم کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنے پر اکتفا کر رہا ہوں کہ اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے. اور حدیث میں تو دلائل صحیحہ ثابتہ مرفوعہ کا انبار ہے جو تواتر کے ساتھ منقول ہے مجموعی طور پر، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت مخلوق و موجود ہے. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جنت لیلۃ معراج میں دکھایا. ایک چیز ہے نہیں تو اس کے دکھانے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت مخلوق کا موجود ہے. امام بخاری نے کتاب بدء الخلق کے باب ما جاء فی الجنہ وانہا مخلوقہ کے اندر دلائل کا انبار احادیث صحیحہ کی روشنی میں لگا دیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنت مخلوق و موجود ہے. اور اسی طرح سے یہ جنت ہمیشہ باقی رہے گی. ابد العابدین یہ جنت باقی رہے گی، فنا نہیں ہوگی. خالدین فیہا ابدا، قرآن کریم کی آیتوں میں کئی مقام پر یہ آیت جس میں ابدی خلود کا ذکر ہے موجود ہے. اور اسی طرح سے احادیث و آثار صحیحہ بھی اس بات کی دلالت میں بکثرت وارد ہے کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. نار کے بارے میں بھی دو کلمہ کہ نار
اس دار کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے، اس گھر کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے، اس عذاب کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے آخرت میں تیار کر رکھا ہے، اور جس میں انواع و اقسام کے عذابوں کا سامنا ان شقی و بدبخت اللہ تعالیٰ کے آقا کو کرنا پڑے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بطور بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ اور نار کے بارے میں بھی عقیدے کا یہ مسئلہ ضرور آپ سنیں اور یاد رکھیں کہ نار بھی مخلوق ہے، موجود ہے ابھی۔ دلائل کہیے قرآن کا یہ آیت کا حصہ اعدت للکافرین اس بات کی دلیل ہے کہ جنت ہی کی طرف سے جہنم بھی تیار کی جا چکی ہے اور یہ مخلوق و موجود ہے، اور اس سلسلے میں احادیث صحیحہ مستفیضہ مشہورہ کا انبار ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر کتاب فضائل الخلق کے باب ما جاء فی صفت النار وانہا مخلوقہ کے اندر دلائل کا ڈھیر لگا دیا ہے، اور ان صحیح احادیث کی آپ نے اپنی سندوں سے تخریج کی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہنم موجود ہے، اور یہ جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس کے اندر جانے والے جن کو لیے اللہ تعالی نے ابدی خلود مقدر کیا ہے، وہ اس کے اندر ابد العابدین رہیں گے، اور اس کی دلیل خالدین فیہا ابدا قرآن کریم کے آیت کریمہ کا یہ حصہ ہے جو کفار و مشرکین و منافقین اعتقادی اور ادائے دین کے لیے ان کے حق میں وارد ہے۔ سورہ احزاب میں، سورہ نساء میں، سورہ جن میں، سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ جن میں یہ ٹکڑا موجود ہے کہ جس کے اندر آتا ہے خالدین فیہا ابدا اہل نار کے بارے میں، اور اس سے قطعاً ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اہل نار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہ نار خود ابد العابدین تک باقی رہے گی۔ فنحن اہل السنة والجماعة نؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان لا تفنیان بل باقیتان الى ابد العابدین، ہمیشہ ہمیشہ یہ دونوں باقی رہیں گے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بات یہ کہی کہ اس کی یعنی قیامت کے روز پیش آنے والے حساب و کتاب اور ثواب و عقاب اور جنت و جہنم کی تفصیلات آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں کے اندر مذکور ہے، اور اسی طرح سے انبیاء سے منقول و ماثور علمی آثار میں بھی اس کے تذکرے ہیں۔ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آخری نبی، آخری رسول، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کتاب قرآن کریم، اور اسی طرح سے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی احادیث کے اندر تو یہ تفصیلات موجود ہی ہے قیامت کی اور قیامت کے دن پیش آنے والے امور کی،
اور الیوم الآخر کا پورا مفصل بیان تو موجود ہے ہی، کہ جس کی روشنی میں عقیدے کی اس اہم ترین کتاب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بروز قیامت آنے والے پیش آنے والے مسائل و امور عوام کا تذکرہ کیا ہی ہے۔ یہ بات مزید یہ ایمان و عقیدے کا حصہ ہے ہمارے، کہ قیامت، دار آخرت، اس دن پیش آنے والے امور کی تفصیل سابقہ آسمانی کتابوں یعنی تورات، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور، تمام کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ان انبیاء سابقین کی جو تعلیمات اصلاً ہیں، ان تعلیمات کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود رہی ہیں۔ تو اجمالی طور پر اس عبارت سے یہی اصل مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے، کہ ہم یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ قیامت کا ذکر آسمانی کتابوں کے اندر بھی رہا ہے اور اس کی تفصیلات اس کے اندر بیان کی جا چکی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و رسول سابقین نے بھی اپنی قوموں کو قیامت کی اور دار آخرت کی ساری تفصیلات کو بیان فرمایا ہے۔ المنزلہ بالسماء کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اس سے مراد تورات و انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کی تفصیلات سابقہ پیشتر آسمانی کتابوں میں موجود، اور علم ماثور عن الانبیاء والی جہاں تک بات ہے، یہاں اجمالی طور پر ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیمات میں قیامت کا اور قیامت کے دن پیش آنے والے امور کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، لیکن ہم امت محمد کے حق میں خواہ ہوا آسمانی کتابیں یا انبیاء سابقین کی طرف منسوب تعلیمات، اس سلسلے میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جہاں تک آسمانی کتابوں کا مسئلہ ہے، کہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں تورات اور انجیل یہود و نصارہ کے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں یہ بات ماننی اور جاننی چاہیے کہ اجمالی طور پر یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ کتابیں محرف، مغیر، مبدل، مزید و منقوص فی ہیں، لہذا ان پر کلی اعتماد کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ آسمانی کتابیں اور ان انبیاء پر نازل شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اور آپ کو دی جانے والی شریعت سے منسوخ۔ بات صرف تائیدی ہے کہ تورات و انجیل میں بھی قیامت کا ذکر پایا جاتا رہا ہے، اور دوسرا نقطہ اور وہی بات کہا کہ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ جہاں تک انبیاء سے معصور و منقول علم کی بات ہے، جو آج اہل کتاب بیان کرتے پھرتے ہیں، جن کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں، جن کو ہم اہل کتاب کی منقول مرویات کہہ سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء سے منقول علم کی دو قسمیں ہیں۔ یہ قسم تو وہ ہے کہ جو ہمارے لیے وحی الہی سے ثابت ہے،
یعنی قرآن اور صحیح حدیث میں وہ باتیں مذکور ہیں تو اس کے قبول کرنے میں تو کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو غیر وحی کے طریقے سے وارد ہے، تو یاد رہے کہ اس میں جھوٹ، تحریف، تبدیل، تغیر و تغییر بہت واقع ہے، اور اس طریق سے وارد معلومات میں انسان مسلم کو چوکنا رہنا چاہیے، اور جو انبیاء سے علوم منقول کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رہنی چاہیے۔ باقی باتیں میں کل انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ یہ حدیث پیش کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا اذا حدثکم اہل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولكن قولوا آمنا بما انزل الینا وما انزل الیکم، کہ اہل کتاب جب کوئی بات بیان کریں، کوئی علم اپنے انبیاء وغیرہ کی طرف منسوب کر کے ذکر کریں تو نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ ہم اس علم پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالی نے ہماری طرف اتاری ہے اور جس کو ہم سے پہلے تم پر اتاری ہے۔ یہ حدیث بہت اہم ترین نکات پر مشتمل ہے کہ اہل کتاب کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ اس لیے نہیں تصدیق کی جائے گی کہ ممکن ہے کہ وہ بیان کردہ بات محرف، مغیر، مبدل، مزید فیہ اور منقوص فیہ ہو، تو ہم تصدیق کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک باطل کو، ایک جھوٹ کو ہم سچ مان لیں اور ان کی تکذیب بھی نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ جو بات بیان کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو واقعی درست اور حق ہے، تو ہم اس کی تکذیب کر کے ایک حق کی تکذیب کرنے کے مرتکب بن جائیں گے، لہذا لیکن ان کی تصدیق بھی نہیں کی جائے گی گرچہ وہ چیز حق ہو واضح لفظوں میں، اس لیے کہ قوم ایسی ہے کہ جس نے تحریف کا جرم کر رکھا ہے، لہذا گول مول مجمل یوں ایک برد مومن کو اور ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہم پر اتارا اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اتارا، اور یہ کہہ کر کے گویا ہم اس کی بیان کردہ بات کو اگر وہ من عند اللہ ہے تو گویا تصدیق کر رہے ہیں، اور من عند اللہ نہیں ہے یا عند اللہ وہ حق نہیں ہے تو ہم گویا اس کی حقیقت میں تکذیب کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا معیاری امر ہے جو اس حدیث کے اندر ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت پر اور قیامت کے دن واقع ہونے والے سارے امور اور ان کی تفصیلات پر ایمان رکھنے کی توفیق دے، کہ جس کے بارے میں ابھی آخر میں بات آئے گی وہ بیان کیا ہی جا رہا کہ اس کے بابت قرآن و حدیث کے اندر اتنا کچھ ہے جو کافی و شافی ہے، لیکن بات جو حق ہو اس کو کہنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے، کہ اجمالی طور پر یہ باضابطہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کتب سابقہ میں اور انبیاء سابقین کی تعلیم میں قیامت کا ذکر آیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ